مستقل جو ہمیں سلپری سلوپ پہ نظر آیا ہے پاکستان کی کرنسی، اس کا سر ذمہ دار کون ہے؟ اور پاکستان کے غریب شہری نے، مزدور نے، تاجر نے، استاد نے، طالب علم نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے، وہ آج کس سے سوال کرے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کا سوال ذرا ٹیکنیکل بھی ہے، لیکن میں اس کو پبلک کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو کرنسی پہ پریشر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے، ہماری ڈیٹ سروسنگ بڑھ رہی ہے، ہمارے جو انفلوز ہیں باہر سے ڈالر کے آنے کا وہ کم ہے جتنی ہماری آؤٹ فلوز ہیں، جتنی ہم نے پیمنٹ کرنا ہے وہ زیادہ ہے، جو ہم ارن کر رہے ہیں وہ کم ہے۔ اس لیے ہمارے ریزرو پر پریشر ہے، ریزرو نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس ریزرو کو ایک سطح پہ رکھنے کے لیے ہم بار بار بورو کیے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس دور میں قرضے بہت بڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو جب ہم قرضہ لے کر ریزرو کو ایک سطح پہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس ریزرو کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، تو اسی لیے یہ ایک تباہی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے غیر ضروری طور پہ جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اکنامک فنڈامنٹلز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے غلط طریقے سے قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہماری اکانومی بہت مضبوط ہے، جبکہ میں اور میری طرح کے ایک دو اور لوگ مسلسل لکھ رہے تھے کہ یہ سب جعلی نمبروں پہ کام ہو رہا ہے، یہ سب جعلی نمبر جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے جو اکنامک فنڈامنٹلز کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ کو ہونا چاہیے تھا وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ہم نے آرٹیفیشل طریقے سے باہر سے بورو کرتے، ریزرو کو بلڈ کرتے اور وہ مارکیٹ میں پھینکتے جاتے تھے جب ضرورت پڑے۔ تو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ایک سال پہلے ریزرو جو ہے وہ 16 بلین پہ تھا، 19 بلین ڈالر پہ تھا، آج وہ 10 پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ 9 بلین ڈالر ہم نے مارکیٹ میں پھینک کر ایکسچینج ریٹ کو ایک سطح پہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اصل بات یہ ہے نا کہ جب آپ اکانومسٹ نہ